اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. یہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا تذکرہ ہے. قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. حضرت آدم کو ہم نے علم دے دیا. اور کون سا علم دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. کون سا علم دیا؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو باتیں فرشتوں سے چھپی ہوئی تھیں، جو باتیں فرشتوں سے چھپی ہوئی تھی اس کو غیب کہا جاتا ہے. جو باتیں فرشتوں کے لیے غیب تھی اللہ نے آدم کو دے دی. پتہ یہ چلا کہ جہاں علم غیب ہوگا وہاں مرتبہ بلند ہو جائے گا. مسلک اعلی حضرت میلاد النبی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کن کن چیزوں کے نام بتائے؟ احادیث میں ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آدم کی اولاد جن جن چیزوں کو استعمال کرے گی ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے گئے، اس کا استعمال بتا دیا گیا، ان کی شکلیں بتا دی گئی اور وہ چیز بنے گی کیسے یہ بتا دی گئی. قیامت تک انسان، ہم کیوں کہتے ہیں کہ فلسفیوں سے، سائنسدانوں سے، مدبرین سے، مفکرین سے، پروفیسر سے، لیکچرر سے سب سے زیادہ علم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے؟ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کو ساری چیزوں کے نام بتائے. تفسیریں بتاتی ہیں کہ آدم کو یہاں تک بتا دیا گیا کہ انسان سائیکل استعمال کرے گا، انسان موٹر سائیکل استعمال کرے گا، انسان کار استعمال کرے گا، انسان ایروپلین استعمال کرے گا، انسان راکٹ بنائے گا، انسان سیٹلائٹ بنائے گا، انسان موبائل بنائے گا، انسان کمپیوٹر بنائے گا. یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو رب قدیر نے پہلے ہی بتا دی. یہ موبائل ہے، کیسے بنتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ کس طرح انسان اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرے گا. اس کا عربی میں نام یہ ہے، اس کا اردو میں نام یہ ہے، اس کا امریکہ میں نام یہ ہے، اس کا ہندوستان میں نام یہ ہے، اس کا جرمنی میں نام یہ ہے، اس کا پیرس میں نام یہ ہے، اس کا لندن میں نام یہ ہے. یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کو بتا دی گئی ہیں. جب آدم علیہ السلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو جو آدم کے بھی نبی ہیں ان کے علم کا کیا عالم ہو؟ حضرات، آئیے قرآن پاک ہی کی روشنی میں ہم دیکھیں، احادیث کریمہ ہی کی روشنی میں ہم دیکھیں تو قرآن پاک نے ہم کو ایک معیار دے دیا ہے کہ فضیلت کیسے ناپو گے، فضیلت کیسے ناپی جاتی ہے، فضیلت کو کیسے سمجھا جاتا ہے کہ کون زیادہ فضیلت والا، کون زیادہ مرتبے والا. اے دنیا کے انسانوں، ہماری نگاہ میں کسی سیاسی عہدے پر فائز شخص کو ہم زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی مالدار کو ہم زیادہ عزت والا سمجھیں، کسی اچھے بنگلے والے کو ہم زیادہ عزت دار سمجھیں. ہم اس دنیا کے اندر اچھے عہدے پر فائز کسی انسان کو ہم زیادہ عزت والا سمجھیں، لیکن قرآن مجید نے فضیلت کا مرتبہ یہ نہیں بتایا کہ اینٹ کے بنے ہوئے، پتھر دگڑ سے بنے ہوئے ان مکانوں سے تم فضیلت کو ناپو، کاغذ کے بنے ہوئے ان نوٹوں سے فضیلت کو ناپو، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے زیورات سے تم ان فضیلتوں کو ناپو. فضیلت کو ناپنے کا معیار، فضیلت کو ناپنے کا معیار قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ رب العزت نے یہ دے دیا کہ جو جتنا فضیلت والا ہوگا اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہوگا. جو جتنا فضیلت والا ہوگا اس کے پاس اتنا زیادہ علم ہوگا. اب بات یہاں پر طے ہو گئی. آج کل معاملہ یہ ہے کہ کچھ فرقے مسلمان اپنا نام لیتے ہیں، مسلمانوں میں اپنے کو شمار کرتے ہیں. وہ یہ تو مانتے ہیں کہ نبی فضیلت والے، یہ تو بول دیتے ہیں کہ نبی عظمت والے، یہ تو بات وہ بول دیتے ہیں کہ سارے انسانوں میں فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن یہ نہیں بولتے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے، رسول اللہ کو بہت علم ہے. اس بات سے کتراتے کیوں
ہے؟ قرآن تو تعلیم یہ دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے جس بندے کو جتنی فضیلت دی ہے اتنا زیادہ بندے کو علم بھی عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عطا سے علوم عطا فرمائے ہیں۔ میرے پیارے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے علوم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی بھی طرح اللہ کی عطا سے بھی علم غیب نہیں رکھتا، ایسا عقیدہ گمراہی کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو بہت علم دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتی ہی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ جب رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو رب اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنا دے رہا ہے اور کیا دے رہا ہے، ہم اس کو اپنی عقلوں سے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ بس ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم تو نبی پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ یہاں تک کہ کون اپنے گھر میں کیا کرتا ہے یہ بھی رسول اللہ کو علم ہے، کون دور رہ کر ان کا امتی کس حال میں کیا عمل کرتا ہے یہ رسول اللہ کو علم ہے، ان کا امتی کہاں مشکل میں ہے یہ رسول اللہ کے علم ہے، کون ان کا امتی کہاں آسانی کے اندر ہے یہ رسول اللہ کو علم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لاجواب علم غیب عطا کیا ہے کہ کائنات میں رب قدیر نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو ہے اور اللہ کسی کو نہیں دیتا، تو آئیے ان کے سامنے میں عرض کروں، قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا رَسْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَلَا رَسْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اس کی تفسیر میں سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے سارے علوم جمع کر دیے، اولین کے علوم، آخرین کے علوم، اور ہماری ساری قسمتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ قلم سے اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے لکھا، اور لوح محفوظ جو تختی ہے اللہ کی ہے اس میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک بات پہلے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری انسانوں کی جو تختیاں ہوتی ہیں وہ سمجھدار نہیں ہوتی، وہ عقل والی نہیں ہوتی، وہ فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تختی ہے جس کو اللہ لوح محفوظ فرماتا ہے، اللہ نے اس کو سمجھ بھی دی ہے، اس کو فکر بھی دی ہے، اسے اللہ نے اختیار بھی عطا کیا ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہے کہ صرف دنیاوی انسانوں کی طرح بے جان تختی کی طرح نہیں۔ اس لوح محفوظ میں کیا کیا ہے یہ بات اچھی طرح طے ہے، اور آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوح محفوظ بھی ایک مخلوق ہے اور قلم بھی ایک مخلوق ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں آیا کہ کون انسان کب اس کی پیدائش ہوگی یہ لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں جو وقت لکھا ہے ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ لوح محفوظ میں اس کی کتنی عمر ہوگی یہ بھی لکھا ہے۔ عمر ہی کی بات نہیں ہے بلکہ انسان اپنی زندگی میں جتنی سانسیں پیٹ کے اندر لیتا ہے، پھیپڑے میں اتارتا ہے، ان سانسوں کی بھی گنتی ہے، جو سانسیں باہر نکالتا ہے اس کی بھی گنتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قسم وحدہ لا شریک کی کہ اللہ نے ساری سانسوں کو گن کر لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، کسی کی بھی ایک سانس نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے، سانسوں کی گنتی بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔
لوح محفوظ میں یہ موجود ہے کہ چاول کے آپ کتنے دانے کس وقت میں کھاؤ گے اور ان دانوں سے کتنا خون بنے گا، یہ بھی لوح محفوظ میں ہے کہ سبزی کے کتنے پتے تم کھاؤ گے، آلو کے کتنے ٹکڑے تم کھاؤ گے، کس آلو کا کون سا ٹکڑا کس کے حصے میں جائے گا، یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وما تسقط من ورق، قرآن مجید فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہزاروں سالوں سے یہ دنیا قائم ہے، جب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سارے درختوں کے پتوں کی گنتیاں بھی لوح محفوظ میں لکھی ہے، اور کوئی ورق کوئی پتا جس درخت سے اللہ کی اجازت کے بغیر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا۔ پتوں کی گنتیاں لوح محفوظ میں ہے۔ ارے صرف پتوں کی گنتیاں نہیں ہے، آپ کسی بھی ایک پتے کو اٹھا لیجئے اور اپنے ہاتھ میں اٹھا کر پتے کو دیکھیے تو آپ کو پتے میں باریک باریک نسیں بنی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ پتے کی باریک باریک نسیں جتنی بھی یہ کیا ہے، پتے کے اندر اس کی غذا سپلائی کرنے کے پائپ ہیں۔ یہ باریک باریک قدرتی پائپ ہیں، ان پائپ میں سے ان کی غذا پتوں میں جاتی رہتی ہے، جب تک غذا جاتی ہے پتا ہرا رہتا ہے، غذا جانا بند ہو جاتی ہے پتا سوکھ جاتا ہے۔ لوح محفوظ میں صرف پتوں کی گنتیاں نہیں بلکہ ہر پتے میں کتنی باریک شاخیں ہیں یہ بھی لکھا ہے، کتنے پائپ ہیں یہ بھی لکھا ہے، اور ان پائپ سے اللہ ان کو کتنا لکوڈ دے گا، کتنی ان کی غذا ان کو ملے گی یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ ہر پتے کی تعداد لوح محفوظ میں لکھی ہے، یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لوح محفوظ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، لوح محفوظ کو بھی اللہ نے فکر دی ہے، تو لوح محفوظ بھی فکر والی ہے، لوح محفوظ بھی عقل والی ہے، اور لوح محفوظ بھی مخلوق ہے۔ جب اللہ کی اس مخلوق کا لوح محفوظ کا یہ عالم ہے تو لوح محفوظ سے بڑھ کر عزت رکھنے والے پیارے آقا کے علم کا عالم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا علم دیا ہے، ایسا علم دیا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس علم کی حدوں کو نہیں چھو سکتی، دنیا کا کوئی انسان اس علم کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کا نام تو علم غیب ہے، اسی کا نام تو چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے۔ اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اس بات کو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے خالص الاعتقاد میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سنی بریلوی جب بھی رسول اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے اور اللہ نے چھپی ہوئی باتوں کا علم دیا ہے، بلکہ یہ کہ اللہ نے رسول اللہ کو وہ طاقت دے دی ہے کہ رسول اللہ جب چاہیں جس وقت چاہیں کسی بھی چھپی ہوئی غیب کی بات پر توجہ فرما لیتے ہیں اور وہ غیب ان پر منکشف ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑی قوتوں سے نوازا ہے، بڑی طاقتوں سے نوازا ہے۔ علم کے معاملے میں بھی لاجواب ہے، سماعت کے معاملے میں لاجواب ہیں، آنکھوں کے معاملے میں لاجواب ہیں، زبان کے معاملے میں لاجواب ہیں، ذہن کے معاملے میں رسول اللہ لاجواب ہیں۔ نہ ویسا ذہن نہ ویسا دماغ کسی کا ہے، نہ ویسی آنکھ کسی کی ہے، نہ ویسا کان کسی کے ہیں، نہ ویسے لبھائے مبارک کسی کے ہیں۔ نبی پاک رحمت عالم کو رب قدیر نے ہر چیز بے مثل اور بے مثال عطا کی ہے۔ ہم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے، چھپی باتوں کا علم دیا ہے، تو کچھ لوگ آپ کو آ کر یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ علم غیب رکھتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اور رسول اللہ کو بھی عالم الغیب بتا دیا، اللہ کی صفت رسول کو دے دی، یہ تو شرک کر دیا۔
رسول اللہ کو تو اللہ کے برابر کر دیا. رسول اللہ بھی علم والے، اللہ بھی علم والا، رسول اللہ کو بھی علم غیب، اللہ کو بھی علم غیب، تو انہوں نے رسول کو اللہ کے برابر کر دیا. یہ بات کہہ کر آپ کے ذہن و فکر میں الجھن ڈالنا چاہتے ہیں، ذہن و فکر میں آپ کے عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آئیے آج کی اس گفتگو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اللہ رب العزت کی برابری والی بات ہو جاتی ہے. آپ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک قرآن مجید کی آیت مقدسہ سے ایک بات کو سمجھیے. ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا، اور اللہ رب العزت کو کسی نے نہ دیا. وہ خود سے علم جانتا ہے، علم اس کے اللہ کا علم ہے، اس کو دینے والی کوئی ذات نہیں، اور رسول اللہ کو عطا کرنے والی رب العزت کی ذات ہے. یہ تو ہم نے کہا ہے. آئیے صرف علم غیب رسول اللہ کو ہے ایسا کہہ دینے سے شرک اگر ہو جائے تو میں آئیے قرآن مجید کی آیت سناتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ سمیعا بصیرا، انہ هو السمیع البصیر. بہت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ رب العزت بصیر ہے. سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا. اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے سمیع اور بصیر کا قرآن مجید میں لفظ رکھا ہے، اور قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، تو اب کسی کو بھی سمیع نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی بصیر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم جب آیات مقدسہ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی آیات میں صاف موجود ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. تو اب کیا اللہ نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا، اللہ نے اپنے آپ کو بھی سمیع اور بصیر کہا، تو اپنے آپ کو بھی سمیع اور بصیر کہہ دیا اللہ نے، اور انسانوں کو بھی سمیع اور بصیر کہہ دیا. تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں میرے پیارے، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے. اللہ رب العزت سننے والا ہے بغیر کان کے، دیکھنے والا ہے بغیر آنکھ کے، اور انسان سمیع و بصیر ہے. تو اللہ کی عطا سے اس کی آنکھ دیکھتی ہے، اللہ کی عطا سے اس کے کان سنتے ہیں. یہی مطلب ہوا نا. تو جب ہم انسان کو کہیں کہ سمیع اور بصیر ہے تو شرک نہیں ہوگا. کیوں؟ صرف قرآن مجید نے تو کوئی شرط نہیں لگائی. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عطا سے سمیع ہے، اللہ کی عطا سے بصیر. یہ لفظ وہاں نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی، بات ہمیں پتہ چلی. قرآن کی آیات، دوسری آیات سے ہم نے اس بات کا پتہ چلایا. اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا وجعلناہ سمیعا بصیرا میں، وجعلناہ سمیعا بصیرا، سمیع اور بصیر کہہ دیا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں جعلنا کا لفظ فرما دیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کو بنانے والا کوئی نہیں، انسان کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے، جس نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفت بیان فرمائی سمیع اور بصیر کی، بندوں کی صفت بیان فرمائی سمیع اور بصیر کی. تو کیا اللہ اور بندے برابر ہو گئے؟ نہیں ہو گئے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیوں بولو گے آپ کے برابر نہیں ہوئے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس برابر نہیں ہوئے؟ یہی تو ایک لفظ دلیل ہے نا کہ اللہ اور رسول برابر نہیں ہوئے. اس لیے کہ اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں، انسانوں کو بنانے والا اللہ رب العزت. بس یہی کہ اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا یہ ذاتی ہے، اور نبی پاک رحمت عالم کا سننا اور دیکھنا اور انسانوں کا سننا اور دیکھنا یہ عطائی ہے. آئیے اب میں آپ کو ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ جو خالص الاعتقاد میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان کیا اور واقعی اسلامی عقیدے کا حق ادا کر دیا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کو چھوڑ کر، ان کی کتابوں کو چھوڑ کر، ان کے مسلک کو چھوڑ کر آج کے اس دور میں دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس آپ چلے جاؤ گے تو قرآن پاک اور احادیث کریمہ کی سچی تعلیمات کو ایسے انداز میں کھلے ڈھنگ سے بالکل مکمل اللہ اور رسول کے قریب کر دینے والی تعلیمات اور کہیں نہیں پاؤ. امام اہل سنت فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم اور رسول اللہ کا علم انہوں نے بریلویوں نے سنیوں نے برابر کر دیا، رسول اللہ کو بھی علم غیب والا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب والا بولتے ہیں۔ اسی بات پر اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں، اور اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کہاں رسول اللہ کا علم اور کہاں اللہ کا علم؟ ہم رسول اللہ کے علم کو اللہ کے علم سے برابر کیسے کریں گے؟ اللہ کا علم اور رسول اللہ کا علم کیا ہم اس میں نسبت بیان کریں گے؟ صرف سمجھنے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا علم کروڑا کروڑ سمندر، کروڑا کروڑ، اس کی گنتی نہیں بتائی، لامحدود کروڑا کروڑ سمندر، یہ سمجھ لیجیے اللہ کا علم، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے علم کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم ایک قطرے کا کروڑ، اللہ کا علم کروڑا کروڑ سمندر اور رسول اللہ کا علم اس کے مقابلے کی بات کرتے ہو تو اس کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ اور اس کے بعد امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے، حقیقت تو یہ بھی نہیں۔ انسانی عقل کے اعتبار سے ہم کو سمجھنا ہے تو اللہ کا علم کروڑا کروڑ سمندر، رسول اللہ کا علم ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو گئی، لوگ یہاں پر خاموش نہیں ہو گئے، قرآن یہاں خاموش نہیں ہو گیا، احادیث یہاں خاموش نہیں ہو گئی، یہاں پر ہمارے بزرگ خاموش نہیں ہو گئے، بلکہ اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں جو رسول اللہ کا علم ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے کہ ساری کائنات اور ساری مخلوق کے علوم کو ایک جگہ جمع کر۔ اللہ کے مقابلے میں تو دیکھ لیا کہ اللہ کا علم کروڑا کروڑ سمندر اور رسول اللہ کا علم ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس کا تو کوئی آپس میں ایک تقابل ہے ہی نہیں کہ ہم کیا تقابل کر کے دکھائیں اور کیسے سمجھائیں۔ لیکن اس ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو کیا سمجھتے ہو؟ آؤ اس کو فرماتے ہیں، قرآن کی آیات سے احادیث کریمہ سے دلیل دے کر بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرے سے کروڑواں حصہ جو علم ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسانوں کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، سارے انسانوں میں محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء کرام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر دنیا کے عام انسانوں میں سائنٹسٹ ہیں، فلسفی ہیں، مدبرین ہیں، مفکرین ہیں، سارے انسانوں کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، اور صرف انسانوں ہی کے علوم کو نہیں، زمین کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، آسمان کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، لوح محفوظ کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، عرش کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، کرسی کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، ساری مخلوق کے علوم کو ایک جگہ جمع کر لو، اور رسول اللہ کا وہ علم جو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہے، اس کا اور اس کا مقابلہ کرو۔ اور پھر دیکھو، پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سارے علوم، ساری مخلوق کے علوم ایک طرف، رسول اللہ کا علم جو قطرے کا کروڑواں حصہ تھا وہ ایک طرف، تو اب ہم جب اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا وہ علم کروڑا کروڑ سمندر اور ساری مخلوق کا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ۔ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا ہے۔ ہم ایک بات آپ سے بتائیں کہ جب علم غیب کی بات آتی ہے اور ہم اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو علم غیب دے دیا، تو میرے پیارے ویسے ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ کو علم غیب ہے، یہ عقیدہ
خود رسول اللہ کا ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، یہ عقیدہ تابعین کا ہے، یہ عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہ عقیدہ ائمہ مجتہدین کا ہے۔ رسول اللہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کا عقیدہ یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا ہے۔ آپ کو بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر شریف پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر رسول اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا اور آسمان کی طرف دایاں ہاتھ بلند فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لوگوں، تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں اللہ رب العزت نے سارے جنتیوں کے نام لکھ دیے ہیں اور یہ وجہ لکھتی ہے کہ یہ کس وجہ سے جنتی ہے۔ داہنے ہاتھ میں کتاب، ذرا اندازہ لگائیے، داہنے ہاتھ میں کتاب اور کتاب میں نام کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک اور رسول اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنتی ہوں گے ان سارے انسان جنتیوں کے نام اس کتاب میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ کس وجہ سے جنتی ہے، کیوں جنت میں جائے گا اس کی وجہ لکھتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کا نام لکھا گیا، اس کے باپ کا بھی نام لکھا گیا، اس کے قبیلے کا بھی نام لکھا گیا، اس کے شہر کا بھی نام لکھا گیا۔ اس کتاب میں سارے نام لکھ دیے گئے، باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کے شہر کا نام لکھ دیا گیا، کس وجہ سے جنت میں جائے گا یہ لکھ دیا گیا ہے۔ انسان اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے ایمان کی بنیاد پر جنت حاصل کرتا ہے، عمل بھی لکھ دیا گیا، اس کا ایمان بھی اس کے اندر لکھ دیا گیا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں وَأُجْمِلَ فِي آخرہم، اور آخر میں ٹوٹل بھی لگا دیا گیا ہے۔ اور میں ان سب کو جانتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جو جنتی ہیں اور جو ٹوٹل لگا دیا گیا ہے ان میں سے نہ ایک کم ہوگا نہ ایک زیادہ ہوگا، نہ کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب یا تو جنتی ہیں یا جہنمی، بس دو ہی بات، تیسری کوئی بات تو ہے نہیں۔ یا تو جنتی ہوگا یا تو جہنمی ہوگا، بین بین والا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ وہ جنت میں بھی نہ آئے جہنم میں بھی نہ جائے اور معاذ اللہ فرشتے اللہ کے اس کو بھول جائیں اور پٹک دے لے جا کر کہیں پر بھی چھوڑ دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ انسان یا تو جنتی ہوگا یا تو جہنمی ہوگا۔ جنتیوں کے بارے میں رسالت میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس میں سارے جنتیوں کے نام۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ہاتھ بلند فرمایا اور دوسرے ہاتھ میں فرمایا میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں اور کس وجہ سے جہنم میں جائے گا یہ لکھا ہے، اس کے باپ کا نام لکھا ہے، اس کے قبیلے کا نام لکھا ہے، اس کے شہر کا نام لکھا ہے اور آخر میں ٹوٹل لگا دیا گیا ہے۔ میں ان سب کے ناموں کو جانتا ہوں، قسم اس کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو ٹوٹل لگا دیا گیا ہے اس میں سے نہ ایک کم کیا جائے گا نہ ایک زیادہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ جنتیوں کو بھی جانتے ہیں، رسول اللہ جہنمیوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے باپ کے ناموں کو بھی جانتے ہیں، قبیلے کے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور قیامت تک جتنے قبیلے ہوں گے ان سب کو جانتے ہیں اور قیامت تک لوگ کیا عمل کریں گے یہ بھی رسول اللہ جانتے ہیں۔ جب سب رسول اللہ جانتے ہیں تو اب رسول کی نگاہ سے چھپا ہی کیا ہے؟ ارے ہم انسانوں کے عمل نہیں چھپ سکتے، زمین کا کوئی حصہ نہیں چھپ سکتا، پہاڑوں کا کوئی حصہ نہیں چھپ سکتا، آبشاروں کا کوئی قطرہ نہیں چھپ سکتا، کسی درخت کا کوئی پتا رسول اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپتا۔ کیوں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دن، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا رحمت عالم کی نگاہ پاک سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے انہیں ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا ہے۔ قرآن کی آیات گواہ، صحابہ کے اقوال گواہ، احادیث کریمہ اعلان فرما رہی ہیں کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں آپ کو بیان کروں اور اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ العزیز احادیث کریمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے
اس کی شان نزول کو سمجھ لیجئے. صحابہ کرام تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ہدایت اور نصیحت فرما رہے ہیں. اس عالم میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں اور میرے پاس صرف ایک اونٹنی ہے، اسی پر میں اپنا سامان لاد کر لوگوں کا سامان ادھر ادھر پہنچا کر کچھ مزدوری کر لیتا ہوں. یا رسول اللہ میری وہ ایک اونٹنی کہیں گم ہو چکی ہے اور میں پریشان ہوں، اپنا سارا کا سارا ذریعہ معاش جا چکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ، میری وہ اونٹنی گم ہو گئی ہے تو کہاں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجیے. صحابی کو اس کی خود اونٹنی نہیں معلوم. یاد رکھیے کوئی بھی انسان جب اپنی کسی چیز اس کی گمتی ہے تو اپنی طاقت کی مقدار اسے ڈھونڈ لیتا ہے، کہاں پر ہوگی دیکھ لیتا ہے. سب جگہ دیکھ لی، صحابی نے اپنی اونٹنی کو سب جگہ دیکھ لیا، اپنے استبل میں دیکھ لیا، اپنے شہر کی گلیوں میں دیکھ لیا، شہر کے آس پاس دیکھ لیا. اب رسول اللہ کے پاس آئے اور رسول اللہ کے پاس آ کر عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میری وہ اونٹنی کہاں پر ہے آپ بتا دیجئے، مجھے نظر نہیں آ رہی آپ بتا دیجئے، میرے گھر والوں کو نظر نہیں آ رہی آپ بتا دیجئے، میرے ساتھیوں کو نظر نہیں آ رہی ہے آپ بتا دیجئے. یہی تو مطلب ہوا نا، جب بھی کوئی شخص کسی کے پاس اونٹ کی کوئی چیز گم ہوئی چیز کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو معلوم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے آپ بتا دیجیے یا رسول اللہ کہاں ہے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علم غیب مجھے نہیں ہے اور تم علم غیب کی بات کرتے ہو، بڑا شرک کر دیا، تم نے توبہ کر لی ہے، جاؤ اللہ ہی سے پوچھو، جاؤ اللہ ہی کی بارگاہ میں دعا کرو. سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں وادی میں چلے جاؤ، وہاں فلاں ببول کے درخت میں تمہاری اونٹنی کی نکیل پھنس چکی ہے، وہیں پر تمہاری اونٹنی موجود ہے، جاؤ اور اسے حاصل کر لو. اچھا ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل خوش کرنے کے لیے ایک بات بتا دی، بلکہ یہ نہیں، صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ جو سرکار فرما دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. وہ اٹھے وادی میں گئے، درخت کو تلاش کیا، جو درخت بتایا تھا اس کی پہچان کی اور دور سے ہی دیکھ لیا کہ وہ ان کی اونٹنی کی نکیل پھنسی ہوئی موجود ہے. نکیل کو نکالا، اونٹنی گھر لے کر آ گئے. یہ حدیث شریف تو آپ نے سن لی، ابھی تو تقریر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل صبح کچھ لوگ آپ کو بولیں کہ ایک اونٹنی رسول اللہ نے بتا دی تو کیا، اس سے علم غیب کیا. میرے پیارے اس طرح کی بات ضرور ہوگی، اور اس طرح کی جو بات کرتا ہے اس کو آپ کیا کہو گے؟ آپ اپنی مرضی سے مت بولنا، میری مرضی سے مت بولنا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی مرضی سے مت بولنا. خدا نے جو کہا وہ تو بولنا پڑے گا، خدا نے جو کہا وہ بولنا پڑے گا، اور نہیں کہو گے تو خدا کے کلام پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. ہمارے بولنے سے صبح ضرور کہیں گے کہ صاحب ایک اونٹنی بتا دی رسول اللہ نے تو کیا ہو گیا، علم غیب کہاں سے ثابت ہو گیا، علم غیب سے کیا، یہ تو نہیں بتایا، وہ تو نہیں بتایا، وہ تو نہیں بتایا. بس یہیں ٹھہر جائیے. یہاں جب انہوں نے اونٹنی تلاش کر لی تو اسی مجلس میں جہاں اونٹنی کے بارے میں سوال ہوا تھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب رسول اللہ بتا رہے تھے کہ تمہاری اونٹنی فلاں وادی میں ہے، فلاں درخت میں اس کی نکیل پھنس گئی ہے، جا کر لے آؤ، تو وہ لوگ مجلس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے. جب مجلس سے باہر نکلے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ دیکھو ہم رسول اللہ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، بالکل سامنے ان کی مجلس میں، اور ہمارے دل کی بات رسول اللہ کو معلوم نہیں ہوتی ہے. دل کی بات رسول اللہ کیا جانے.
इनको हमारे दिल की बात नहीं मालूम होती है। उधर मैदान की बात, उधर ऊँटनियों की बात बता रहे हैं, उधर लौह महफूज की बात बता रहे हैं, उधर अर्श की बात बता रहे हैं, उधर फर्श की बात बता रहे हैं, उधर पहले आसमान की बात बता रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ही दिन पहले फरमाया था, कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जब अल्लाह ताला कलम को हुक्म देता है कि आए कलम किस्मतों को लिख, तो कसम वहदहू ला शरीक की कलम की सरसराहट को, उसके चलने की खरखराहट को मैं यही बैठकर सुना करता हूं। आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि रसूलुल्लाह क्या जाने, हम उनके सामने हैं, हमारी दिल की बात तो नहीं जानते, और मैदान में ऊँटनी की बात रसूलुल्लाह बता रहे हैं। दो शख्स, दो आदमी ऐसी बात कर रहे थे। वो कौन थे? जिनका नाम मुसलमानों का था, जिनका हुलिया मुसलमानों का था, जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, जिनके पास नमाज भी थी, जिनके पास दाढ़ी भी थी, जिनके पास इस्लामी लिबास भी था, जो रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठा करते थे। ऐसे दो आदमी जिन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, नमाज का इनकार नहीं किया, रोजे का इनकार नहीं किया, हज का इनकार नहीं किया, ज़कात का इनकार नहीं किया, कलमे का इनकार नहीं किया, ऐसे दो आदमी रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठे हुए हैं और उनका कोई दूसरा जुर्म नहीं है, बस मजलिस से निकलकर बाहर गए और कहने लगे कि रसूलुल्लाह क्या जाने, उनको हमारा इल्म नहीं, ये ऊँटनी की बात बताते हैं। सहाबी रसूल ने इस बात को सुन लिया, उनके कान में ये बात आ गई, उनको बड़ा दुख हुआ, दिल में बड़ा मलाल हुआ कि ये कैसी कैसी बातें करते हैं, रसूलुल्लाह पर कैसे तानाज़नी करते हैं, रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर उंगली उठा रहे हैं। साहबी को बड़ा मलाल हुआ। साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलाने के लिए भेजा, बताओ तुम मजलिस से निकलकर ऐसी बातें कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, फिर इकरार कर लिया और उसके बाद माजरत करने लगे। उसके बाद कहने लगे कि या रसूलुल्लाह ये तो नौजवान लड़के हैं, इन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा, या रसूलुल्लाह इनको आप माफ कर दीजिए, या रसूलुल्लाह आप इनको छोड़ दीजिए, अब इनसे ज्यादा सवाल न कीजिए। अभी ये गुफ्तगू चल ही रही थी तो फतवा रसूलुल्लाह ने नहीं लगाया, फतवा सहाबा ने नहीं लगाया, फतवा बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने नहीं लगाया, उन्होंने रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार किया था। अब वो माजरत चाहने आए थे, वो माफी मांग रहे थे, रसूलुल्लाह के सामने बैठे हुए थे, अभी वो माफी मांग रहे थे। सरकार रहमत वाले हैं, उन्हें माफ तो कर देते, लेकिन अभी ये बात ही चल रही थी तो फतवा किसी इंसान की तरफ से नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आ गया। कुरान फरमाता है ला तातज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, अब बहाने मत बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। मैं तुम्हें यकीन के साथ कहता हूँ कि सिर्फ बरेली वाले अहमद रजा का फतवा हो, सिर्फ उन्हीं का हो और उन्हीं की बात हो तो मत मानना। अरे वो बरेली के हैं इसलिए नहीं माना जाता, वो नकी अली के बेटे हैं इसलिए नहीं माना जाता, उनको इसलिए नहीं माना जाता कि उनकी हाइट बहुत अच्छी थी, उनको इसलिए नहीं माना जाता कि वो बहुत खूबसूरत थे, उनको इसलिए नहीं माना जाता कि उनके बेटे मुस्तफा रजा थे, उनको इसलिए माना जाता है कि जो खुदा ने कहा वो अहमद रजा ने बताया, जो रसूलुल्लाह ने अदा किया अहमद रजा ने फैला दिया, इसलिए माना जाता। रब्बे कदीर ने अपने महबूब पाक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दे दिया है और कुरान खुद गवाह है। अच्छा, इल्म गैब, खुद गैब होना, खुद गैब का इल्म होना ये अलग बात है, और किसी को गैब जानने की ताकत दे देना ये अलग बात है। मेरे पास माल है, मैं मालदार हूं, अब ये माल मैं किसी को देता हूं तो कहा जाएगा कि सखी है, और अगर माल नहीं देता हूं तो कहा जाएगा कि ये बखील है, ज़कात ना अदा करे सबसे बड़ा बखील। एक बात होती है माल का मालिक होना, और दूसरी बात होती है कि ऐसा मालिक है कि सखी भी है। ये दो बातें अलग अलग समझ में आ गई।
جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، جو خود ہی پکڑ پھاک ہے، تو اس کو نہ دینے والا کہا جائے گا، نہ اس کو سخی کہا جائے گا، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا کہ یہ بہت کنج۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا کہ نہایت بیچارہ غریب، اس کے پاس خود پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، خود کھانے کے لیے برابر کھانے کا انتظام نہیں ہے، رہنے کے لیے ٹھیک ٹھاک اس کے پاس میں گھر نہیں ہے۔ اب اگر وہ کسی غریب کو نہیں دیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ بڑا بخیل، یہ کہو گے آپ کے بڑا بخیل ہے۔ بخیل کس کو کہو گے؟ جس کے پاس مال ہے اس کو کہو گے، وہ مال ہونے کے باوجود نہیں دیتا ہے تو بخیل ہے، اور مال ہے اور اس کے بعد خوب دیتا ہے تو کہو گے کہ سخی ہے، بخیل نہیں ہے۔ اب آؤ آیت مقدسہ کو سنو۔ ارے تم تو رسول اللہ کے علم غیب کی بات کرتے ہو، رسول اللہ کا علم غیب تو اپنی جگہ، رسول اللہ تو علم غیب پر بڑے قابو رکھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا عالم قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، رسول علم غیب دینے میں کبھی بخیل نہیں، کبھی بخیل نہیں ہے، خود علم غیب جانتے بھی ہیں، علم غیب عطا بھی کرتے ہیں۔ ابو بکر کو علم غیب والا بنایا، عمر فاروق کو علم غیب والا بنایا، صدیق اکبر کو علم غیب بنایا، عمر فاروق کو علم غیب والا بنا دیا۔ قرآن کی بات مکمل ہو گئی، قرآن کی بات پختہ ہو گئی۔ آپ کو تعجب ہوگا، ارے یہ سنی لوگ تو پہلے صرف رسول اللہ کو علم غیب بول رہے تھے، اور آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ دوسرے اور بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ کی عطا سے رسول اللہ کو علم غیب ہے، اور رسول کی عطا سے صحابہ کو علم غیب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے جانے کا، پردہ فرمانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ مرض میں ہیں، ان کو خود یقین ہے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی عائشہ ام المومنین زوجۃ النبی، دنیا کے سارے مسلمانوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، عنہا کو بلاتے ہیں، اور وصیت فرماتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کہتا ہے۔ وصیت فرماتے ہیں کہ عائشہ میرے بعد تم اپنا اور تمہارے دونوں بھائیوں کا اچھا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ ایسے موقع پر مرض کے عالم میں ہیں، بیماری کے عالم میں ہیں، تو ایسا نہیں سوچا انہوں نے کہ بھئی حواس ان کے باختہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ میرا تو ایک ہی بھائی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، اور میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، دو بھائیوں کا خیال رکھنا، میرا تو ایک ہی بھائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں سوچا، تو یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ مرد کے اندر میرا باپ ہول فول بکرا ہے ماذ اللہ رب العالمین، اور ذہن ان کا بگڑ گیا ہے، یہ نہیں سوچا۔ عائشہ صدیقہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کے باپ کا مرتبہ کیا ہے، ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ کا باپ عام باپوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ کا دوست تھا، رسول اللہ کا خلیل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ حضور میں یہ تو جانتی ہوں کہ میرا ایک بھائی ہے عبد الرحمن ابن ابو بکر، میرا ایک بھائی ہے، میں اس کو تو جانتی ہوں، لیکن آپ نے ابھی فرمایا کہ تم اپنے دونوں بھائیوں کا خیال رکھنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے اس سوال میں ایک بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہو کہ میرے والد نے کسی دوسرے شہر میں کوئی نکاح کیا ہوگا اور وہاں پر ان کی کوئی اولاد پیدا ہوئی ہوگی، اس کے بارے میں شاید بول رہے ہوں، چلو کلیئر کروا لوں کہ وہ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کے لیے میں چلے جاؤں گی، اس کو بلا لوں گی، یہ سوچ کر ہو سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا ہو، لیکن نہیں۔ سنو، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تمہاری ماں کو ابھی حمل ہے اور ابھی 6 ماہ کا حمل ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ ان کو جب بھی اولاد ہوگی تو لڑکی نہیں ہوگی، لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کو تو ان علوم میں سے کہا گیا ہے، ان علوم خمسہ میں استعمال کیا گیا ہے، جن کو علوم خاصہ کہا جاتا ہے، وہ رسول اللہ تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو ہے۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہوئی۔ میں آپ کو یہ تقریر ہے
اس میں سارے واقعات ایک جگہ سمیٹے نہیں جا سکتے، وقت کا بھی لحاظ ہے۔ ایک اور صحابہ کرام، رسول اللہ تو عالم غیب ہیں ہی، لیکن رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے صحابہ بھی بہت سے وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے علم غیب سے نواز دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، ایسا علم غیب عطا کیا کہ جس کو چاہے علم غیب دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا، تفصیل آپ کو معلوم ہے، ملک شام میں، اور ملک شام کا مدینہ منورہ سے سفر کئی دنوں کا، 18-20 دن تک چلو، جب کہیں جا کر ملک شام پہنچو گے۔ لشکر جا رہا ہے، وہاں لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام کا لشکر دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اسی لشکر کے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سامنے تو لڑ رہے ہیں، لیکن دشمنوں نے پیچھے سے پہاڑی کے اوپر سے دوسرا لشکر اتارنا شروع کر دیا۔ مسلمان سامنے والے لشکر سے مقابلہ کر رہے ہیں، پیچھے سے دوسرا لشکر آنے لگا، اور مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دوسرا لشکر آیا۔ اگر وہ لشکر آ جاتا تو پیچھے سے یہ لوگ حملہ کرتے، سامنے سے وہ لڑائی چل ہی رہی ہے۔ ایسے موقع پر مسلمان بری طرح پس جاتے۔ ایسے عالم میں کوئی بتانے والا چاہیے، کوئی دیکھنے والا چاہیے۔ یاد رکھیے، جب جان پر بنی ہوتی ہے تو میدان جنگ میں انسان پوری توجہ کے ساتھ اپنے سامنے جہاں جہاں نظر آتا ہے لڑتے رہتا ہے۔ اس کو کیا خبر ہوتی ہے کہ دایاں کیا ہے، بایاں کیا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ذرا دیکھیے کہ ادھر لشکر ملک شام کے شہر نہاون کے قریب پہاڑیوں کے درمیان لڑ رہا ہے، ادھر حضرت عمر فاروق جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے درمیان صحابہ نے اچانک سنا کہ بیچ میں حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر بل آئے، تھوڑا سا پسینہ آیا، گھبراہٹ کے اثرات دیکھے، اور اسی عالم میں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، اے مسلمانوں کے سپہ سالار، ذرا اس پہاڑ کی طرف تو دیکھو، لشکر یہاں سے اتر رہا ہے جو تمہیں پیس ڈالے گا۔ مدینے میں رہ کر نہاون میں آواز لگائی، مدینے میں رہ کر نہاون کا غیب معلوم بھی ہوا، اور مدینے میں رہ کر ساریہ کی مدد بھی فرمائی۔ ادھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو لشکر اتر رہا ہے، آدھا لشکر ادھر بانٹ دیا، آدھا لشکر ادھر بانٹ دیا۔ اللہ نے کھلی فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ حضرت عمر کا علم غیب ہے کہ مدینے میں رہ کر نہاون کی بات بتا۔ تو یہ تو صحابہ ہیں، وما ہوا علی الغیب بضنین۔ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کا علم دینے میں بھی بخیل نہیں، غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر رسول اللہ کے قدموں میں عبد القادر آئے گا تو عبد القادر کو دیں گے، معین الدین آئے گا تو معین الدین کو دیں گے، احمد رضا آئے گا تو احمد رضا کو عطا کریں گے۔ اسی لیے غوث سمدانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، 400 برس پہلے کے محدث ہیں، یہ جب لفڑے نہیں تھے، یہ گھر گھر جانے والے جب پیدا نہیں ہوئے تھے، تب شیخ علی الاطلاق محدث عبد الحق دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا، مریدی لا تخف، اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت رکھنے والے، اے مجھ سے منسوب، دنیا میں میرا مرید قیامت تک جہاں کہیں ہوگا، اگر وہ مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں اور اس کا پردہ عفت اٹھ رہا ہوگا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا پردہ عفت گرا۔ یہ غوث اعظم ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ کے وہ بندے کہ جن کو رب قدیر جب علم عطا کرتا ہے تو وما کانا عطا ربی کا محظورا، تمہارے رب کی عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہارے رب کی عطا میں۔ اور یہ لوگ رکاوٹ ڈھونڈتے، یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو یہ کمی دیکھتے، اور جگہ جگہ نہیں دیکھو یہ علم نہیں، نہیں دیکھو وہ علم نہیں۔ تو جو علم نہیں ہے
وہ دیکھنے میں وہ بہت ساری بات بتاتے ہیں، اپنی مرضی سے لے کر آتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہیں نعرے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، میلاد النبی، جشن میلاد النبی، نعرے تکبیر، مولانا عبدالرشید صاحب جبل پوری، نعرے تکبیر۔ تشریف رکھیے اور بآواز بلند ہدیہ درود پاک نبی پاک رحمت عالم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، ایمان والے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں کہ جہاں رسول اللہ کی عظمت کی بات آئی اپنا سر جھکا دیا، جہاں رسول اللہ کے علم کی بات آئی اپنا دل جھکا دیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بات آئی تو بالکل دل کی گہرائیوں سے اسے قبول کر لیا۔ کیوں کہ علم کی بات فضیلت کی بات ہے، علم کی بات عظمت کی بات ہے، علم کی بات بلندی کی بات ہے، علم کی بات اونچائی کی بات ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے دنیا کے سارے مسلمان بالکل دل کی گہرائیوں سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم ہے تو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ لیکن ہمارے ہی درمیان رہنے والے، ہماری ہی طرح صورت بنانے والے، ہمارے ہی طرح کلمہ پڑھنے والے، ہماری ہی طرح نماز پڑھنے والے کچھ لوگ ہوں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، بد عقیدہ کو کوئی سینگ نہیں ہوتی ہے کہ مولانا عبدالرشید جبل پوری بتا دیں گے پکڑ کر کے دیکھو یہ سینگ ہے، یہ بد عقیدہ ہے، کوئی سینگ نہیں نکل جاتی اس کو، یا بد عقیدہ کی پیشانی پر یہ نہیں لکھا رہتا کہ دیکھو یہ بد عقیدہ ہے تو مولانا عبد المنان صاحب بتائیں گے انگلی دکھا دکھا کر کے دیکھو یہ لکھا ہے اس کی زبان، اس کی پیشانی پر بد عقیدہ بد عقیدہ۔ کیسے پہچانو گے اور کیسے سمجھو گے کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بد عقیدہ ہے؟ ہم نے اس کی پہچان کا ایک معیار بنایا ہے، موجودہ دور میں اس کی پہچان کا ایک معیار بنایا ہے، اور ہم نے نہیں بنایا، یہ معیار تو قرآن نے دیا، یہ معیار تو صحابہ نے دیا، یہ معیار تو ہمارے بزرگوں نے دیا۔ یہ پہچاننے کا معیار یہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پہچانو کہ کون بد عقیدہ ہے، کون ایمان والا ہے، کون سنی ہے، کون غیر سنی ہے، کون جنتی ہے، کون جہنم والا ہے، اگر یہ تمہیں پہچاننا ہے تو موجودہ دور میں بہت بڑی پہچان ہے۔ 10-20 لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ان میں آپ پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بد عقیدہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوں تو ایک بہت بہترین طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، بہت بہترین اصول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ نے اگر اس اصول پر عمل کر لیا اور اس کو دیکھ اور تجربہ کر لیا تو بہت اچھی طرح پہچان جاؤ گے ایمان والا کون ہے، کوئی اس میں جنتی کون ہے، اس میں جہنمیوں سے بچ کر رہنے والا کون ہے۔ وہ معیار یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی تعریف کرنا شروع کر دو، خوب تعریف کرو، خوب تعریف کرو، خوب تعریف کرو۔ اپنے نبی کی تعریف سن کر جس کا چہرہ کھل جائے وہ سنی ہے، اور جس کا چہرہ کھل جائے وہ غیر بد عقیدہ ہے۔ یہی ایک پہچان ہے، یہی ایک پہچان ہے موجودہ دور میں۔ آج کے اس دور میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو، ذرا سوچو تبلیغی جماعت اور علماء دیوبند سے متعلق جو لوگ ہیں ان کے اذہان کتنے بگڑ چکے ہیں۔ وہ لوگ خود غور و فکر کریں اور توجہ دیں کہ اپنے ہی نبی کی تعریف جن کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، بل پڑنے لگتا ہے، نبی کی تعریف اور مجلس سے اٹھ کر جانے لگے، نبی کی تعریف اور اچھی نہ لگے۔ جس کو نبی کی تعریف اچھی نہ لگے یقین کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پورے ایمان و ایمان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ نبی کی تعریف ایمان والے کو اچھی لگتی ہے، نبی کی تعریف ایمان والوں کو پسند آتی ہے، نبی کے ملند مرتبے کی۔ تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب آپ علم غیب کی بات کرو گے تو وہ ڈھونڈیں گے
باریکی نکالیں گے اور باریکی نکال کر کہیں گے کہ آپ نے کہا رات میں تقریر سن لی اور تقریر میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے. بھائی ٹھیک ہے رسول اللہ کو علم غیب بتا دیا، لیکن ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موزہ مسجد میں جوتے چپل کے پاس میں جہاں رکھتے تھے وہاں رکھ دیا، اور جب نماز ادا کر کے باہر نکلنے لگے اور اپنا موزہ ساکس وہ اٹھا کر پہننا ہی چاہتے تھے تو اچانک ایک پرندہ آیا اور اس پرندے نے موزے کو اپنی چونچ میں اٹھا لیا اور اوپر اڑ گیا. اوپر اڑنے کے بعد اس نے اس موزے کو الٹا کر دیا تو اس میں سے سانپ نکل کے گرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو یہ پرندہ کیوں اٹھا کر لے جاتا؟ خود رسول اللہ لکڑی سے سانپ نکال دیتے اور موزہ پہن لیتے. رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ موزے میں سانپ ہے، رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، اس لیے پرندے نے اٹھایا. اللہ نے پرندے کا انتظام کر دیا، پرندہ آیا اور اس نے موزے کو اٹھا لیا اور موزہ لے کر اوپر گیا، اس میں سے سانپ نیچے گر گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. یہ حدیث سنائے گا اور کہے گا میں نے پہلے ہی کہہ دیا آپ کو کہ اس میں علم غیب نہیں. دیکھو یہ حدیث، یہ علم غیب نہیں، یہ حدیث، یہ علم غیب نہیں، یہ حدیث. یہ حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے، یہ حدیثیں چن چن کر لائیں گے اور چن چن کر دیکھو یہاں علم غیب نہیں، یا علم غیب نہیں، یا علم غیب نہیں. تو ابھی جواب بعد میں دینا کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے اور رسول اللہ کو علم غیب اس حدیث سے کیا ہے نہیں ہے، یہ بعد میں دینا. لیکن پہلے سمجھ جانا کہ ایک وہ اسٹیج تھا، ایک وہ علماء تھے، ایک وہ گروپ تھا جہاں رسول اللہ کی فضیلت بتائی جا رہی تھی، اور یہ وہ جماعت ہے جو رسول اللہ کی کمی نکال رہی ہے. سمجھ لو کون حق پر ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کمی نکالتے کہ صاحب رسول اللہ کو علم غیب ہوتا تو موزے. تو ہم نے کہا صاحب آپ کہتے ہیں کہ موزے میں اس حدیث سے یہ بتایا انہوں نے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں، یہی سمجھایا نا، یہی بتایا کہ دیکھو رسول اللہ کو علم غیب نہیں. لیکن جب محبت والے ایمان والے اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو ایمان والے اور محبت والے کہتے ہیں کہ یہی حدیث تو بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کو بھی اور رسول اللہ کے خادموں کو بھی علم غیب ہے. یہی حدیث تو بتا رہی ہے. کیا کہا کہ علم غیب نہیں خود رسول اللہ نکال لیتے. میں نے کہا کہ رسول اللہ تو مسجد میں ہیں، رسول اللہ تو موزے کے قریب ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں، صحابہ تو موزے کے قریب ہیں. ابے تو یہ بتا کہ پرندہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، پرندے کو کہاں علم غیب ہو گیا کہ موزے کے اندر سانپ؟ پرندے کو کہاں معلوم ہوا کہ موزے کے اندر سانپ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پرندے کو موزے کے اندر کے غیب کا علم ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، اس حدیث میں یہ معلوم ہو رہا ہے ہم کو کہ اے لوگو سنو سنو، یہ پرندہ ہر وقت رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ صرف انسان، صرف صحابہ رسول اللہ کی خدمت کرتے ہیں. یہ رسول وہ ہیں چلیں تو پتھر سلام کریں، چلیں تو درخت جھکے، اور یہ رسول وہ ہیں کہ پرندے بھی ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے. اور دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ یہ پرندہ رسول اللہ کا خادم ہے، انسان نہیں ہے. پرندہ پرندہ ہو کر رسول اللہ کا خادم ہے، انسان نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ کم دماغ رکھنے والا، کم عقل رکھنے والا ایک پرندہ جب رسول اللہ کا خادم بن جائے تو موزے کا علم غیب ہو جائے. اگر انسان رسول اللہ کا خادم بن جائے تو کیا لگا؟ جس حدیث کو بولتے ہو کہ رسول اللہ کا علم غیب نہیں، وہی حدیث بتاتی ہے کہ پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم و فنون کا خزانہ عطا کیا. اور بہت ساری حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائیں گے. لیکن میرا چیلنج ہے، جتنے تبلیغی جماعت یا علماء دیوبند یا غیر مقلدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ میری بات سن رہے ہوں گے،
میں جوش میں نہیں، پورے ہوش میں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ کے علم پر انگلی اٹھائی ہے، تم نے رسول اللہ کے علم کو کمی بتائی ہے۔ قسم وحدہ لا شریک کی جو حدیث، جو آیت تم رسول اللہ کے علم کی کمی میں پیش کرو گے، یہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام اسی حدیث اور اسی آیت سے رسول اللہ کی فضیلت ثابت کر دے۔ الگ الگ لے جا کر، کونوں کونوں میں لے جا کر، راتوں میں مسجدوں میں بٹھا کر کان میں قوم کو گمراہ مت کرو۔ اگر تم اپنے عقیدے میں سچے اور پختے ہو تو جتنے بڑے ہوں جتنے چھوٹے ہوں ان سب کو میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ، ادھر ہم اسٹیج لگاتے ہیں، ادھر تم اسٹیج لگا لو، تم رسول اللہ کا علم غیب نہیں ہے یہ ثابت کرو، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا کیا۔ کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں غلط بات کی طرف لے جاتے ہو؟ ارے میں یہ کہتا ہوں میرے پیارے کہ اگر تم رسول اللہ کے علم میں کمی نکالو گے تو لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، لاکھ سجدے کر لو، لاکھ دین کا کام کر لو، جب تک کہ رسول اللہ کے معاملے میں تمہارا دل مکمل صاف نہیں ہوگا تب تک کوئی نماز کوئی سجدہ تمہارے کام نہیں آنی۔ اللہ میرے پیارے اور احادیث لائیں گے اور بولیں گے دیکھو اس میں ایسا ہے، دیکھو اس میں ایسا ہے، دیکھو اس میں ایسا ہے، اور کمی نہیں بیان نکال کر لا کر بتائیں گے اور کہیں گے۔ میں ان ساری باتوں کو پیش نہیں ابھی کر سکتا، وقت نہیں ہے، اور فصیح اللسان ساحر البیان ہماری جماعت کے سید عالم دین بے مثال خطیب حضرت علامہ عبدالرشید جبل پوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہم سب ان کی تقریر سننے کے ابھی مشتاق ہیں۔ میں زیادہ اس میں طوالت نہیں دوں گا، بہت احادیث لا کر پیش کریں گے اور کہیں گے دیکھو اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے، اس میں کم ہے، یہ بار بار پیش کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے ابھی بات بتا دی کہ کمی جو تلاش کرے وہ کیسے ایمان والا ہوگا، جو فضیلت ثابت کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو ساری مخلوق میں سب سے فضیلت دے دی ہے۔ اب آخر میں وہ ایک بات کہیں گے کہ صاحب ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ کو بہت علم ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے، لیکن قیامت کا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ بس اس بات پر میں آپ کے ذہن و فکر کو تھوڑا جھنجھوڑ دوں اور احادیث کریمہ میں جو کہوں گا احادیث کریمہ کی روشنی میں، اور ویسا نہیں کہ کہیں سے بھی حدیث کسی بھی کتاب سے لا کر پیش کر دوں۔ غیر مقلدوں کو بھی چیلنج ہے کہ اس مسئلے میں ہم اگر تم چاہو گے تو صرف سیاسی صحیح کی حدیث پیش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب ہم نے سب مان لیا لیکن ان کو قیامت کا علم نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ہر حدیث کی کتاب میں قیامت کے آثار کا ایک چیپٹر اور ایک باب ہوتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار بتائے ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ اچھی طرح جانتے ہو آثار قیامت کی احادیث ایسی ہیں کہ جو صحت کے ساتھ ثابت ہے۔ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، جب قیامت قریب آئے گی تو ماں باپ کے بچے نافرمان رہیں گے، جب قیامت قریب آئے گی تو ناچ گانے گھر گھر میں ہوں گے، جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ بہت زیادہ فخر تطاول اونچی اونچی عمارتوں میں رہیں گے، جب قیامت قریب آئے گی تو پیسے کی ریل فیل ہوگی، جب قیامت قریب آئے گی تو دنیا کے اندر ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے۔ یہ سب آثار قیامت کی احادیث موجود ہیں۔
اس میں کیا کیا ہے؟ قیامت قریب آئے گی تو دجال نکلے گا. دجال کیا کرے گا؟ کس نے بتایا؟ احادیث کو پڑھو تو ایک احادیث کو پڑھنے والا انسان قرب قیامت کی جتنی صحیح احادیث کریمہ ہے جب ان کو پڑھتا ہے تو اسے صاف محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے زمانے سے لے کر تو قیامت کے پورے حالات کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ آخر تک کا قیامت تک کا زمانہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. دجال پہلے آئے گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، پھر فرعون کب آئے گا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے حالات بتاتے جا رہے ہیں. ان قرب قیامت کی حدیثوں کو اور علم غیب کو ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب دیا اور قیامت کے پہلے کیا کیا ہوگا سب رسول اللہ نے بتا دیا. یہ بھی تو علم غیب ہے. قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا رسول اللہ نے بتا دیا. تو ان علم غیب کی حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف احمد رضا کے دل کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں احادیث کریمہ پیش کر رہا ہوں. قرب قیامت میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کی خوب تلاوت کریں گے. مستقبل کی بات ہے، یہ بھی تو غیب ہے. قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، قرآن کی خوب تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تو تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، وہ ایسے ہوں گے کہ اپنی نمازوں کو تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہلکا جانو گے. سنی نماز نہیں پڑھتے، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہلکا جانو گے. دو چار سنی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا بھی بیٹھا ہوا ہے. اذان ہوئی تو دیکھا ہم نے کہ سنی فوراً کے فوراً نہیں نکلا، تھوڑی دیر بعد نکلا، اور وہ تو اذان سے پہلے ہی رومال لٹکاتے ہوئے نکل گیا. ٹھیک ہے، نماز کا انتظار کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کیا آخری زمانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بتا رہے ہیں. میں نماز کے لیے جلدی کرنے کی ہنسی نہیں اڑا رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا آخری زمانے میں وہ لوگ ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہلکا سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزے کے مقابلے میں ہلکا سمجھو گے. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ جیسے تیر شکار سے باہر نکل جاتا ہے. تیر شکار سے کیسے باہر نکلتا ہے، ایسے وہ دین سے نکل جائیں گے. نماز پڑھیں گے پھر بھی دین سے نکلے ہوئے، روزہ رکھیں گے پھر بھی دین سے نکلے ہوئے، قرآن کی تلاوت کریں گے پھر بھی دین سے نکلے ہوئے، اور دین سے ویسے ہی نہیں نکلیں گے. تیر کسی شکار کے اندر پیٹ میں گھسے، ایک طرف سے گھسے اور دوسری طرف سے باہر نکل جائے تو وہ کیسا ہوتا؟ دین سے صرف اکیلا نہیں نکلا، وہ پیٹ سے تیر نکل کر باہر چلا گیا تو ایسا نہیں کہ اس نے جانور کو نقصان نہیں پہنچایا، شکار کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ دین سے نکلیں گے تو ایسے نکلیں گے کہ دین کو نقصان بھی پہنچائیں گے. اکیلے چپ چاپ نکل کے نہیں بیٹھ جائیں گے کونے میں کہ چلو وہ خود ہی کافر ہو گیا اور الگ بیٹھ گیا، بلکہ وہ ایسے نکلیں گے کہ دوسروں کو تباہ کریں گے، دوسروں کو برباد کریں گے. یہ حدیث شریف کا مطلب ہے. کتنی تعجب خیز بات ہے میرے پیارے بھائیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی کے ساتھ میں سوچنا. میں کسی جوش میں نہیں اور کسی کے تعصب اور اناد میں نہیں بولتا. میں حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں جس میں قرب قیامت کی رسول اللہ نے نشانی بیان فرمائی، اور ایک نہیں 7 احادیث کریمہ ہیں ایسی. بتائیے کہ قرآن بھی پڑھے دین سے نکلا رہے، نماز بھی پڑھے دین سے نکلا رہے، روزہ بھی رکھے دین سے نکلا رہے. تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا جیسے آپ کو ہم کو تعجب ہو رہا ہے
کہ نماز بھی پڑھے گا دین سے نکلے گا، روزہ بھی رکھے گا دین سے نکلے گا، قرآن بھی پڑھے گا دین سے نکلے گا، یہ کیسے ہوگا؟ بڑا تعجب صحابہ کو بھی ہوا، تو صحابہ نے ہم پر کرم کر دیا۔ رسول اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ آخری زمانے میں ہوں گے، صحابہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تو آخری زمانے والوں کا ٹینشن ہے، لیکن صحابہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آخری زمانے میں یہ لوگ رسول اللہ سے پوچھنے کے لیے آخری زمانے والے کہاں آئیں گے، تو ان کے لیے آسانی کر دو۔ صحابہ نے پوچھا ما سیماہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ان کی کوئی خاص نشانی بتا دیجئے، اس نشانی کی وجہ سے ہم سمجھ جائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو دین سے نکل جائیں گے، وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود بے دین ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود بے دین رہیں گے، وہ کون لوگ ہیں جو سجدہ کرنے کے باوجود بے دین رہیں گے، یا رسول اللہ آپ ان کی نشانی بتا دیجئے۔ تو نبی پاک نے 1400 برس پہلے ایک حدیث پاک میں یہ نشانی بتائے، ہم مشمر الازار، وہ لوگ ہوں گے کہ جو اونچا پاجامہ پہنتے ہوں گے۔ بتائیے آج کے دور میں اونچا پاجامہ پہننے والا یہ کس کی نشانی ہے؟ آج کے دور میں کن لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اونچا پاجامہ پہنتے ہیں؟ یہ حدیث نے بتا دیا۔ اور دوسری حدیث پاک اسی سے ملتی جلتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی خبر دی ہے کہ قرب قیامت میں ایک فرقہ ہوگا، وہ ایسے ایسے ہوں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور اس کے باوجود دین سے نکلے ہوں گے۔ تو دوسرے موقع پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی نشانی بتا دیجئے کہ ان کی کیا نشانی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیما ہم التحلیق، ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سروں کو منڈا کر رہے ہیں، یہ دوسری نشانی ہے ان کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت اچھی طرح کہ ابھی بھی تبلیغ جماعت کا مرکز جو حضرت نظام الدین محبوب الہی کے محلے میں ہے، پورے ہندوستان پوری دنیا کا تبلیغ جماعت کا مرکز ہے، وہاں پر یہ طریقہ ہے کہ جو بھی جماعت کہیں سے بھی گھوم پھر کر آئی، سب لوگ اندر بستر رکھو، نہانے دھونے سے فریش ہونے سے پہلے مسجد کے باہر دریاں بچھا بچھا کر نائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور سب اپنا سر گھٹاؤ۔ ابھی بھی ہے، ابھی سامنے ہوٹل لگ گئی، پہلے سامنے بیٹھتے تھے، اور جب تک صبح ہوٹل نہیں کھلتی ہے تب تک وہ لوگ بیٹھے ہوتے۔ ہم کو حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں جانا ہوتا ہے، سرکار کے دربار میں جاتے ہوئے اس راستے سے جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹرین اکثر صبح 6 بجے، صبح 5:30 بجے پہنچتی ہے، تو ہم صبح صبح بند ہوٹلوں کے سامنے دری بچھائے ہوئے نائیوں کو دیکھتے ہیں، پوری کی پوری جماعت آئی، لائن سے سر گھٹتے چلے جا رہے ہیں، ان کے سر ٹکلے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ٹکلے ہونے والے، تحلیق کرانے والے، اپنے سروں کو مڈانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرما دیا کہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہ نماز پڑھیں گے، نماز فائدہ نہیں دے گی، روزہ رکھیں گے لیکن روزہ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو ایسی کئی حدیث ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے۔ تو جب کوئی مسلمان ان حدیثوں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ تو میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تبلیغی دیوبندی یہ لوگ علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ جب میں سوچتا ہوں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب ہی سے تو بتایا کہ وہ فرقہ سر گھٹائے گا، علم غیب ہی سے تو بتایا کہ وہ فرقہ اونچے پاجامے پہنے گا، علم غیب ہی سے تو بتایا کہ قرآن پڑھے گا حلق کے نیچے نہیں اترے گا، علم غیب ہی سے تو بتایا کہ نماز پڑھیں گے نماز ان کو فائدے نہ دے گی۔ انہوں نے سوچا کہ علم غیب ہی کا انکار کر دو تو حدیث سامنے ہی نہیں آئے گی، اس لیے علم غیب کا انکار۔ علم غیب کو مانو گے تو تمہاری کلئی کھلے گی، علم غیب کو مانو گے تو وہ حدیثیں جن میں تمہاری خبر دی گئی ہے وہ پتہ چلے گا، تمہیں کلئی کھل جائے گی۔ لیکن علم غیب کا انکار کرتے کرتے بولتے ہیں کہ نہیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب کمی نکالنا ہے ان کو، نہیں صاحب سب تو مان لیا ہم نے، کیا یہ بھی تھا علم تھا، وہ بھی تھا علم تھا، سب سمجھا دیا ہم کو، لیکن رسول اللہ کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں میرے پیارے، احادیث کو پڑھو اور اپنے ذہن کو تازہ کرو، ایمان کی روشنی اپنے دل میں جگمگاؤ،
نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث پڑھتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ نے قیامت کے متعلق بھی تو سب بتا دیا. پہلے کیا ہوگا یہ بتایا نا کہ پہلے یہ ہوگا اور پھر یہ سور ہوگا، پہلا سور دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ اٹھیں گے، ایسا ہوگا، پھر اس اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ سب تو غیب ہے نا. قیامت کے پہلے کیا ہوگا یہ بتا دیا، قیامت کے وقت کیا ہوگا یہ بتا دیا، اور قیامت کے بعد کیا ہوگا یہ بتا دیا. سب تو بتا دیا. اچھا پھر ایک بات لوگ بولیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دن نہیں بتایا. ارے دن بھی تو بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ نہیں بتایا، رسول اللہ نے مہینہ بھی تو بتا دیا محرم کا مہینہ ہوگا. ارے دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، پہلے کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا، قیامت کے وقت کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، قیامت کے بعد کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا. سب تو بتا دیا، لیکن ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کر رکھی کہ وہ سن کون سا ہوگا. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اے محبوب قیامت سے پہلے جو ہے تمہیں معلوم، قیامت کے وقت جو ہوگا تمہیں معلوم، قیامت کے بعد جو ہوگا تمہیں معلوم، قیامت کا دن تمہیں معلوم، قیامت کا مہینہ تمہیں معلوم. اے محبوب قیامت کا سن بھی تمہیں معلوم ضرور ہے، لیکن اے محبوب میری حکمت یہ ہے کہ سن مت بتاؤ. سن بتا دیا جائے گا. تو اللہ کی حکمت یہی ہے کہ سن چھپا کر رکھا جائے. تو جب سب بتا دیا صرف سن چھپایا ہے. رسول اللہ نے سب بتا دیا اور صرف سن چھپایا ہے کہ کس سن میں قیامت آئے گی. مہینہ بھی بتا رہے ہیں، جو مہینہ بتا سکتا ہے وہ سن بھی بتا سکتا ہے، جو دن بتا سکتا ہے وہ سن بھی بتا سکتا ہے، جو پہلے کے مکمل حالات تفصیل کے ساتھ بتا سکتا ہے. ارے سن تو ایک لفظ میں ہوتا ہے اور حالات تو صفحات بھرے ہوئے. سن تو ایک لفظ میں ہو جاتا ہے. یہ سن ہے 2008 2009 2010 21 2107 2208. یہ تو ایک لفظ میں ہو گیا تھا. اور جو رسول اللہ نے بتا دیا اس میں تو صفحات بھرے ہوئے ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت کے وقت یہ ہوگا، قیامت کے بعد یہ ہوگا، بعد ہوگا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. سب حالات رسول اللہ نے بتا دیے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا زبردست علم عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے غیوب پر مطلع ہیں. اور اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو ساری کائنات پر فضیلت عطا کی ہے تو ساری کائنات سے زیادہ اپنے محبوب کو علم والا بنایا. ایک بات اور عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب نبی تو کیا کون کہاں مرے گا یہ کسی کو خبر نہیں ہوتی. اللہ نے اس کو سب سے پوشیدہ رکھا ہے. رسول اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. غیر مقلدوں کا سردار اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین 100 بار معاذ اللہ. ان جملوں کو دہرانا بھی برا لگتا ہے. لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت میں کیا سلوک کیا جائے گا یہ رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی. جو رسول حضرت ابوبکر کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی خبر دیں، جو عمر کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی خبر دیں، جو بلال کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی خبر دیں، جو رسول اپنے امتیوں کے ساتھ قیامت کے سارے حالات کے گزرنے کی خبر دے سکتا ہے، وہی رسول سب جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کے امتیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو یہ خباثت بھرے جملے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور انہی کو پھیلاتے ہیں. اور ایک بات یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ کون کہاں مرے گا. معاذ اللہ رب العالمین کسی کو نہیں معلوم کہ کون کہاں مرے گا. اس سلسلے میں صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد آگے گزر جاؤں. رسول اللہ تو بہت بڑی بات ہے، انبیاء تو بہت اونچی بات ہے. انبیاء کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں سے غلام. ایک پہاڑی ہے، ایک فقیر کی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، پہاڑی کے نیچے بستی ہے.
نہیں حیدرآباد میں پہاڑی شریف حیدرآباد شرف الدین رحمت اللہ تعالی. پہاڑی میں اوپر فقیر کی جھونپڑی ہے, نیچے لوگ رہتے ہیں, نیچے بستی ہے اوپر بستی نہیں ہے. اوپر سے ایک مرتبہ فقیر وہی لوگوں نے کھلا دیا تو کھا لیا, پلا دیا تو پی لیا. اللہ کی یاد میں مصروف فقیر اوپر پڑا ہوا ہے, جو دعا کے لیے گیا دعا کر دی. بستی میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ چلو میری جھوپڑی میں ایک میت ہے, میت کو غسل دے دو, میت کو کفن پہنا دو اور میت کی قبر بنا دو, چلو اوپر چلو. سب کو اوپر لے کر گیا فقیر, جھوپڑی کے دروازے پر کھڑے ہو گیا. لوگ باہر کھڑے ہیں, کہا تھوڑی دیر رک جاؤ, پہلے میں اندر جاتا ہوں اس کے بعد میں تم آنا. لوگ کھڑے رہے, وہ اندر چلے گئے. لوگ انتظار میں ہیں کہ باہر نکلے, لوگ انتظار میں ہیں کہ باہر نکلے, لوگ انتظار میں ہیں کہ باہر نکلے. ایک شخص نے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھا, جو فقیر ان کو بلانے کے لیے آیا تھا وہی چادر اور لیتا ہوا. یہ تو رسول اللہ کے غلاموں کی بات ہوئی. اب اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ کو کون کہاں مرے گا یہ علم ہے کہ نہیں, تو اس بات یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے. انشاءاللہ العزیز کل احمد پورہ کالونی میں نصیر ہوٹل کے سامنے انشاءاللہ العزیز اسی بات پر گفتگو ہوگی. آپ